وہ تینوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر کتابوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ بس بھائی تھک گئی میں تو، نوٹ بک بند کرتے ہوئے شان نے کہا تھا، لیکن ابھی تو بہت کام رہتا ہے۔ فرحاد نے نوٹ بک میں کچھ لکھتے ہوئے کہا تھا، مگر مجھے بھوک لگ رہی، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہوتی جبکہ فرحاد نے اسے دیکھے بنا صرف سر ہلایا تھا۔ تمہارے لیے بھی کچھ لاؤں عمل؟ شان نے پوچھا تھا، مگر عمل کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ عمل، شان نے اسے دوبارہ پکارا تو اس بار فرحاد نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ عمل، شان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تھا اور وجہ سے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ جان نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کچھ کہو کہ تم؟ میں کینٹین جا رہی ہوں۔ نہیں تم جاؤ، مسکرا کر کہتی وہ اپنی نوٹ بک کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اوکے، کندھے اچکا کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو؟ سوال فرحاد کی جانب سے ہوا تھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں مسکرا کر کہا تھا۔ ایک پھیکی مسکراہٹ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو عمل؟ کوئی بھی پریشانی؟ اس نے کہا تھا اور عمل نے بس اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے جو ہمیں وہاں نہیں ملا۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، ڈیڈ باڈیز؟ تو کیا ڈیڈ باڈیز بھی تم نے غائب کر دیا؟ فرحاد، کہاں ہیں میرے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز؟ اس کا دل چیخ کر اس سے یہی سوال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خاموشی سے بس اسے دیکھتی جیسے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اپنے چہرے پر اس کی متلاشی نگاہیں دیکھا پوچھ رہا تھا۔ دیکھ لوں کہ انسان نظر سے بھی ویسے کیوں نہیں ہوتے جیسے وہ دکھتے ہیں؟ نظریں ہٹائے بغیر کہا تھا۔ کیسے دکھتے ہیں؟ انسان اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ معصوم، شریف، سیدھے سادے، تین لفظوں سے زیادہ وہ نہیں کہہ سکی تھی۔ اس میں قصور انسانوں کا نہیں، عمل دیکھنے والی نظروں کا ہے۔ نظروں کا؟ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ بالکل، انسان کی آنکھیں اس کا دل دکھاتی ہیں، اس کی نیت دکھاتی ہے، چہرے کے تصورات اس کے جذبات دکھاتے ہیں، جھکی اور اکڑی ہوئی گردنیں اس کے انداز دکھاتی، مگر ہم وہ سب نہیں دیکھتے۔ ہم بس اس کے چہرے کے پرکشش نقوش دیکھ کر ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ بہت سادہ و معصوم انسان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہوا تھا جبکہ عمل اب اس کی بات کو سمجھ ہی تھی اور شاید عمل بھی کر تھی۔ اب اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، اس کی جانب پر تھوڑا جھکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ عمل حیران ہوئی تھی، وہ اس کے قریب تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارا ایک ایک نقش بے حد پرکشش ہے عمل۔ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ عمل اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ لیکن تم بہت مشکوک انسان ہو، تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا، ان میں بہت سے راز چھپے ہیں، بہت گہری ہو تم، بہت گہری۔ تم بالکل ایک اندھے کنویں کی طرح، اور ایسے مشکوک انسان سادہ و معصوم نہیں ہوتے عمل۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا، جبکہ عمل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، بلکہ نہیں، وہ بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید نیت، مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھیں تو بالکل صاف تھی، کوئی بد نیتی نہیں تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہی، اور پھر اسے گلٹ دکھا تھا۔ ہاں، شانزے کی آواز ان دونوں کو اپنے اس ران سے واپس لائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فوراً دور ہوئے تھے۔ میں شاید غلط ٹائم پر آ گئی، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شانزے نے منحوس انداز میں کہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فرحاد کہہ کر دوبارہ اپنی نوٹ بک کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ شانزے نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی تھی جس سے اگنور کرتی وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شانزے نے پوچھا تھا۔ آتی ہوں کچھ دیر میں، وہ کہہ کر وہاں سے فوراً تیزی سے جا چکی تھی، جبکہ فرحاد کی نگاہیں دور تک اس کے ساتھ تھی۔ حویلی میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ شہزاد جمشید زمینوں کے مسئلے پر بات کرتے، جبکہ زویا اور سعدیہ بیگم خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں باہر تو مین گیٹ کے پاس موجود دو گارڈز نے دروازہ کھولا تھا اور ایک بلیک کرولا اندر داخل ہوئی تھی۔ گارڈ کے سامنے گاڑی روک کر اس میں سے ایک شخص باہر نکلا تھا، گرے پینٹ کوٹ پہنے، گردن تک آتے لمبے بال، آنکھوں میں سن گلاسز، ہلکی بیئرڈ، دائیں کلائی پر قیمتی گھڑی پہنے، انگلی پر کی چین گھماتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ نائل صاحب تشریف لائے ہیں، ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی تھی، اور گارڈ کے سارے افراد فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ نائل اعلیٰ سعدیہ بیگم کہتی لاؤنج کی جانب بڑھی تھی، باقی سب بھی ان کے پیچھے آتے، جن میں زویا بھی شامل تھی۔ اس کا چہرہ جیسے اچانک ہی کھل اٹھا تھا، وہ سیدھا لاؤنج کی جانب آیا تھا جہاں گھر کے تمام افراد اس کے منتظر تھے۔ اس کی نظر سب سے پہلے اپنی ماں پر پڑی جو اس کی جانب باہیں پھیلائے آ رہی تھی، اور انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فوراً ان کے گلے لگا تھا۔ خیال آ گیا گھر آنے کا؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ نہیں، صرف آپ کا خیال یہاں لایا ہے مجھے، مسکرا کر کہا تھا، اور سچ ہی تو کہا تھا۔ اس گھر میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں جسے وہ اپنا سمجھتا ہو۔ ہم سے بھی مل لو، ہم بھی تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں یہاں۔ شہزاد شاہ کے کہنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا تھا،
बाबा में उनके गले लगा था। कैसे हैं आप? अलग होते हुए पूछा था। अपने शेर को देख लेने के बाद और भी अच्छा हो गया हूँ। उसका कंधा थपथपाते हुए उन्होंने कहा था वो अपने चचा की जाना बड़ा था। उनसे मिलने के बाद उसकी नज़र उनके साथ खड़ी ज़ोया पर पड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, वही मुस्कुराहट जो हमेशा उसे देखते ही उसके होंठों पर बिखर जाती थी। और एक वो लड़की है, मुस्कुराना तो दूर, मुझे देखते ही अंगारों में बैठ जाती है। वो बस सोच कर रह गया था कैसी हो तुम, उसने ज़ोया से पूछा था। अच्छी हूँ, आप कैसे? दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। ठीक हूँ, वो कहकर दोबारा अपनी मामा की चाय में तवज्जो हुआ था। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लंच पर मुलाकात होती है, कहकर वो सीढ़ी की जाना बढ़ा था, जबकि ज़ोया की निगाहें उस पर ही टिकी थी। चलो अब ज़ोया, नाल के पसंद का खाना तैयार करना है आज। चलो शाबाश। सादिया बेगम के कहने पर ज़ोया फ़ौरन उनके पीछे पीछे किचन की जानिब गई थी। नाल आ गया भाई, अब आपको उससे बात कर लेनी चाहिए। जमशेद शाह ने कहा था, फिक्र मत करो, मैं खाने पर उससे बात करता हूँ। जमशेद शाह के कंधे पर हाथ रखकर शहजाद शाह ने जवाब दिया था। वो उस वक्त टेरेस पर खड़ी काफ़ी पीठी तो सिर्फ एक ही सोच थी जो सुबह से उसके सर पर सवार थी। क्या सोच रही हो? वो जो कब से उसे किसी गहरी सोच में गुम देख रहा था, उसके पास आकर उसे पूछा था। कैसा हो सकता है कि गुनाह करने के बाद भी किसी की आंखों में पाकीज़गी हो? नजरें आसमान पर जमाते हुए उसने कहा था, एक सूरत में हो सकता है। ऐसा कुछ सोचते हुए कहा था। किस सूरत में? वो नासमझी से मुस्तफ़ा की जानब देख रही थी। अगर गुनाह का एहसास हो गया हो, अगर ज़मीर जाग गया, अगर पछतावा हुआ हो, दोबारा वो गुनाह कभी न करने की लगन हो, तो ऐसा हो सकता है कि आंखों में बदनीयती नजर न आए, क्योंकि आंखें दिल का हाल बताती हैं और दिल के हालात तो बदलते रहते हैं। मुस्कुरा कर कहा था, तो क्या गिल्टी होने से गुनाह मिट जाता है? क्या माफ़ी मिल जाती है? खुदा से एक और सवाल हुआ था। नहीं, माफ़ी तो तब तक नहीं मिलती जब तक खुदा के बंदे माफ़ ना कर दे। अल्लाह के बंदों का इतना बड़ा ज़र्फ नहीं होता। नज़रें दोबारा आसमान की जानिब पलटी थी। वक्त वक्त की बात है अमल, जब कोई गुनाहगार आपके सामने आकर झुक जाता है ना, तो खुदा दिल में ऐसी नरमी डाल देता कि बंदे का ज़र्फ खुद ही बुलंद हो जाता है। फिर वो सब माफ़ कर देता है। हर जख्म, हर ज़्यादती। मुस्फा के अल्फाज सुनते ही उसके सामने वो आंखें आई थी जिनमें उसे गिल्ट नजर आया था, मगर उसका ज़र्फ इतना बुलंद नहीं था। उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मुस्तफ़ा, डेड बॉडीज किसी को क्यों नहीं मिली? उसने मुस्तफ़ा की जानब देखते हुए कहा था। छुपा दी गई होंगी अमल, हाली घर में आग लग जाए तो कोई भी उस पर शक नहीं करता, मगर अगर घर में से डेड बॉडीज मिल जाए तो कत्ल का खदशा हर इंसान के दिल में रहता है। बस ये समझो कि शहजाद शाह ने कोई खदशा भी नहीं रहने दिया, ना कोई वहाँ था और ना ही कोई जुर्म हुआ। और मुस्तफ़ा के जवाब ने तो जैसे उसे सब समझा दिया था। तो उसने क्या किया होगा मामा पापा के साथ, उसने सोचा था। मुस्तफ़ा ने देखा उसकी आंखों में एक खौफ था। कुछ नहीं अमल, कहीं दफनाया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वो। उसे कंधों से थामते हुए कहा था, उन्हें एक एक अमल का हिसाब देना होगा इंशाल्लाह। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखों में बढ़ने वाले आंसू साफ किए थे। कमरे में होने वाली दस्तक पर उसकी आंख खुली थी। आ जाओ, सीधे होकर बैठे हुए उसने इजाज़त दी थी, जबकि दरवाज़ा खोलकर ज़ोया अंदर आई थी। जा गया आप? दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी वो कह रही थी। तुम्हें कोई काम था? ज़ोया बेड से उतरते हुए उसने संजीदगी से पूछा था। उसे ज़ोया के सामने कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। वो आंटी ने आपको खाने पर बुलाया, उसे गौर से देखते हुए कहा था। तुम जाओ, मैं आता हूँ, उसे बिना देखते ही कहकर वो वॉशरूम में जा चुका था। सबके ज़ोया गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकली थी। कुछ देर बाद वो साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच करते। उसकी पसंद की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। इतने अरसे बाद मामा के हाथ का खाना देखकर उसकी भूख भी जा गई थी। और आज कल किस केस पर काम करे तुम? जमशेद शाह ने पूछा था। एक बहुत अहम केस है, मर्डर का। कि नकीब से शहजाद शाह की जानब देखते हुए कहा था, जो अपने खाने की जानब मतवज्जा थे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सादिया बेगम ने दुआ दी थी। आमीन, ज़ोया ने मुस्कुरा कर कहा था। जब वो अपने खाने की जानब मतवज्जा हो गया तो तुमने आगे का क्या सोचा? शहजाद शाह ने उसकी जानब देखते हुए कहा था। किस बारे में? नजरें उठाए बिना कहा था, अपने फ्यूचर के बारे में। आप जानते हैं कि मेरा काम ही मेरा फ्यूचर है, संजीदगी से जवाब दिया था। मगर हम अब तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। शहजाद शाह के वापस उसकी प्लेट में चलते हाथ रुके थे। जबकि ज़ोया गहरी मुस्कुराहट के साथ फ़ौरन खड़ी होती। मैं मीठा लेकर आती हूँ, वो कहकर वहाँ से जा चुकी थी। सबके नाले सामने बैठी सादिया बेगम की जानब देखा था, जो उससे ही देख रही थी। मगर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता बाबा, नज़र शहजाद शाह की जानब फेरते हुए कहा था। ठीक है, एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं, शादी तुम्हारी मर्जी के वक्त पर ही होगी। शहजाद शाह ने एक और हाल निकाला था। तकरीब कैसी? उसने नासमझी से पूछा था। तुम्हारी ज़ोया की मंगनी की तकरीब। शहजाद शाह ने मुस्कुराते हुए धमाका किया था, जबकि नाल ने फ़ौरन सादिया बेगम की जानब देखा था, जिन्होंने गर्दन झुका ली थी। सॉरी बाबा, वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि सब की संजीदा नज़रें उसी की जानब थी। पहली बात तो ये कि मैं इस किस्म की कोई तकरीब नहीं करना चाहता, कहते हुए उसकी नज़र सामने खड़ी ज़ोया पर पड़ी थी। उसके बाद सुनकर रुके थे। एक नज़र से देखने के बाद उसने दोबारा शहजाद शाह की जानब देखा था, जो उसे देखते और दूसरी
بات یہ کہ اگر کبھی کی بھی تو زویا کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دو ٹک انداز میں کہا تھا جب کہ شہزاد شاہ فوراً تیش میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ وہی جو آپ سن رہے ہیں، میں زویا سے شادی نہیں کروں گا۔ ایک بار پھر انکار ہوا تھا، لیکن شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی نائل۔ تمہارے بابا نے زبان دی ہے مجھے، اس بار جمشید شاہ نے کہا تھا۔ یہ آپ کا بابا کا مسئلہ ہے، زبان انہوں نے دی ہے، میں نے نہیں، جواب بڑھایا تھا۔ ساتھ بیگم نے زویا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کئی تصورات تھے۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، انہیں نائل سے اسی کی امید تھی۔ میں تمہاری بات طے کر چکا ہوں، تم اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتے، شہزاد شاہ نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ نائل نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ خاندان میں زویا کے علاوہ کوئی بھی تمہارے معیار کی نہیں ہے، نہ ہی عمر کی۔ انہوں نے ایک بہترین جواب پیش کیا تھا۔ بات اگر معیار کی ہے تو اس نے ایک نظر سامنے کھڑی زویا کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پر اب غصے کے تصورات تھے۔ تو زویا کا میرے معیار سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کہہ کر پلٹا تھا جبکہ سب اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اور پھر وہ کچھ دور جگہ رکا تھا، شاید کچھ آیا تھا، اور ہاں، وہ دوبارہ پلٹا تھا۔ نظر شہزاد شاہ کی جانب تھی جو اسے ہی دیکھے تھے۔ اگر بات خاندان کی بہت لڑکی ہونے کی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نے اب سعدیہ بیگم کی جانب دیکھا تھا جو اسے سوالیہ نظر سے ہی دیکھی تھی۔ اس خاندان کی ایک اور لڑکی بھی ہے جسے لے آؤں گا میں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ شہزاد شاہ سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے بھائی؟ جمشید شاہ نے پوچھا تھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا اسٹڈی روم کی جانب بڑھے تھے۔ یہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا بھابھی؟ جمشید شاہ نے اب سعدیہ بیگم سے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ زویا اپنی جگہ پتھر بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، اس نے بنا دیکھتے ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے تم میرے سامنے نظر فرحاد اور کال کاٹ دی گئی تھی۔ جب کو وہ حیران رہ گیا تھا۔ احمد 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 کو آواز دیتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا باس؟ احمد نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی سے گاڑی ریڈی کرو، ہم نے شہزاد شاہ سے ملنے جانا ہے۔ ہاتھ میں گھڑی پہنتے اس نے کہا تھا۔ اوکے باس۔ احمد فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا جبکہ وہ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر گاڑی کی جانب آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے باس؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے احمد نے پوچھا تھا۔ فرحاد کے چہرے کی پریشانی اس سے بھی پریشان کر رہی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا احمد، شہزاد شاہ نے بلایا ہے، ضرور کوئی ضروری بات ہوگی۔ اپنے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا تھا جبکہ احمد خاموش ہو گیا تھا۔ انہیں اب تک فرحاد سے عمل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا۔ وہ ایک گھنٹے بعد حویلی کے اندر گاڑی پارک کر رہے تھے۔ تم یہی رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اسے کہتے ہوئے فرحاد گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے پاس گیا تھا جہاں دو گارڈ کھڑے تھے۔ شہزاد شاہ اندر ہے؟ اس نے ان میں سے ایک سے پوچھا تھا۔ جی، وہ اسٹڈی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گارڈ کا جواب سن کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اسٹڈی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر بند آیا تھا جہاں سامنے ہی اسے شہزاد شاہ ہاتھ میں سگار پکڑے بیٹھے نظر آئے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے کھڑے تھے اس نے کہا تھا۔ تمہیں میں ایک بہت چالاک اور ذمہ دار انسان سمجھتا تھا فرحاد، مگر تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے سامنے رکھی ٹرے میں سگار دبائی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ غلطی؟ شہزاد شاہ کی آواز اونچی ہوتی اسے چونکنا پڑا تھا۔ تم نے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے فرحاد، ایک کام دیا تھا تمہیں، وہ بھی تم نہیں کر سکے، وہ غصے سے کہے تھے جبکہ فرحاد بھی ان کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں باس، مگر ہوا گیا۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ وہ لڑکے لگتے اسے بھول گئے ہو تم فرحاد، انداز رن دیا تھا، مگر فرحاد سمجھ چکا تھا کہ وہ کس کی بات کرتے۔ ایسی بات نہیں باس، تو اس کی تلاش کر رہا ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیسی تلاش ہے تمہاری فرحاد؟ 5 مہینے سے ایک لڑکی نہیں ڈھونڈی گئی تم سے، اور وہ میرا بیٹا اسے مل گئی۔ وہ کیسے؟ وہ فوراً چیختے ہوئے کھڑے ہوئے تھے جبکہ فرحاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نائل شاہ کو مل گئی ہے؟ کیسے وہ مل گئی؟ حیرت کی انتہاؤں میں اس نے کہا تھا۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اس گھر میں لے کر آئے، تم ان کی انگلی اس کی جانب میں اٹھائی تھی، تم اسے ختم کرو گے فرحاد، مجھے اس لڑکی کی موت چاہیے۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھے تھے اور فرحاد کو لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کی جانب بڑھا ہو، اور اگر وہ بچ گئی تو تم نہیں بچو گے فرحاد، مار دو اسے ورنہ مر جاؤ گے تم۔ دبی آواز میں کہا تھا مگر کہا نہیں تھا، یہ دھمکی تھی، اور فرحاد اس انداز کو جس طرح سے سمجھا تھا جاؤ یہاں سے، وہ کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھے تھے جبکہ فرحاد کے قدم باہر کی جانب بڑھے تھے، مگر اس کا ایک ایک قدم اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ہر نائل شاہ کو کیسے ملی وہ لڑکی؟ وہ تو مائع کے ساتھ تھی نا، تو کیا نائل شاہ اسے وہاں لایا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے گا۔ اسی سوچ میں گرا گاڑی تک آتا، باقی کا راستہ بالکل خاموشی سے طے کیا گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے بس، گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے احمد نے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی احمد، سب بہت برا ہو رہا ہے، اپنا ساتھ تھامتے اس نے کہا تھا۔ اندر چل کر بات کرتے وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ دونوں گھر میں آئے تھے۔ فرحاد فوراً ٹیرس کی جانب بڑھا تھا جبکہ احمد کافی بنانے کچن کی جانب گیا تھا۔
وہ ٹیرس پر بیٹھے اسی سوچ میں گم تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے اس نے تھام لیا تھا۔ اب بتائیے کیا ہوا؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نے پوچھا تھا۔ شہزاد شاہ کے بیٹے نے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا احمد ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ فرحان نے کہا تھا، اور احمد کو ایک بار پھر حیران ہونا پڑا تھا۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اسے قتل کرنے کا حکم ملا ہے مجھے احمد، مجھے اسے مارنا ہوگا۔ وہ اور فرحاد کے الفاظ پر احمد کے ہاتھوں میں پکڑا کافی کا کپ نیچے گرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تم فرحاد؟ تم اسے مار دو گے؟ وہ فوراً کھڑا ہوا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا احمد، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بس ایک بات معلوم ہے کہ اب مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس وقت واقعی بہت پریشان تھا۔ اسے ڈھونڈ کر کیا کرو گے تم؟ قتل؟ احمد نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اسے نہیں ماروں گا تو شہزاد شاہ مجھے مار دے گا احمد، بیچ کا کوئی راستہ نہیں میرے پاس، بے بسی سے کہا تھا۔ مگر احمد کو اس وقت یہ بے بسی بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم کرنے والے ہو تم فرحاد، مجھے تو لگا تھا کہ تم گلٹی ہو مگر نہیں، تم اب بھی صرف اپنے بارے میں سوچو سے۔ اب فرحاد پر غصہ آنے لگا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے، قتل نہ کروں تو کیا قتل ہو جاؤں؟ میرا مرنا قبول ہے تمہیں؟ فرحاد نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سوال کیا تھا۔ وہ تو خود بھی یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ اور کیا کرے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انصاف کرو فرحاد، کیا مزید گناہوں کا بوجھ لے کر زندہ رہ لو گے تم؟ احمد نے کہا تھا، اور فرحاد لاجواب ہو گیا تھا۔ کیا وہ واقعی زندہ رہ لے گا؟ نہیں، یہ بوجھ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ مگر کوئی اور راستہ بھی تو نہیں مل رہا تھا۔ مایا کا ایڈریس نکالو احمد، کل صبح ہم وہاں جا رہے، وہ کہہ کر پلٹا تھا جبکہ احمد باہر کی چلا بڑا تھا۔ اگر وہ لڑکی عمل ہی ہوئی تو کیا فرحاد اسے قتل کر دے گا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی مایا کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اگر وہ وہی غار ہوا تو کیا کرے گا وہ؟ نہیں، وہ عمل کو قتل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، وہ فرحاد کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ مگر کل اگر فرحاد مایا کے گھر چلا گیا تو اسے سب معلوم ہو جانا تھا، اور احمد ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسے فرحاد کو روکنا تھا، اسے عمل کو بچانا تھا، اسے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنا تھا۔